بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں برکتوں نعمتوں کے نزول کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، شب برات ہے، شب نیمہ شعبان ہے۔ آپ سب کو اس شب کی بہت بہت رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اس پلیٹ فارم سے کہیں گے کہ اگر ہمارے کسی عمل، جیسچر سے، بات سے، کسی مہمان کی، کسی ویور کی، کسی بھی حوالے سے کبھی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم آپ سے اس موقع پر معذرت کے خواہاں ہیں، معذرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی شب کی برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی آپ اسی مناسبت سے نشریات بھی ایئر بائی ڈیجیٹل پر دیکھ رہے ہیں جب یہ گفتگو ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے۔ پروگرام کے موضوعات کی طرف آئیں، دو تین موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ کی ایک بڑی دہشت گردی کی اٹیمپٹ ہوئی بلوچستان میں، جس کو پھر مستعدی سے اس کو کاؤنٹر بھی کیا گیا۔ 50 شہادتیں ہوئیں، 170 سے زائد دہشت گرد، 177 کے قریب دہشت گرد واصل جہنم کیے گئے۔ اس پہ ابتدان بات کریں گے۔ ظاہر داخلی حوالے سے بہت بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آگے جا کے ذرا سیاسی منظرنامے پہ تھوڑی بات ہوگی، اور پھر آگے جا کے عالمی منظرنامہ کیا بن رہا ہے۔ ایران امریکہ تنازع کو لے کے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا جو بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے قریب ایک ایرانی ڈرون آیا تھا، ہم نے اس کو مار گرایا ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی مذاکرات ہونے، اس میں پاکستان کو بھی شریک ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے سارے اینگلز میں ہم بات کریں گے۔ ابھی وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ منسٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اگر بتا سکیں، محسن نقوی صاحب نے بھی اشارہ دیا، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس واقعے میں انڈین انوالومنٹ کو ہم بالکل، یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہے۔ اگر میں پوچھ سکوں کہ یہ ہم ابھی یعنی ایک ہوتا ہے نا سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، یا ہمارے پاس اس واقعے کو لے کر ایک تو تھا بھارت کا عمومی رویہ، یا نہیں اس واقعے کو لے کر ہمارے پاس ایسے شواہد، ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ باقاعدہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے پیچھے انڈیا ہے؟ دیکھیں، یہ کچھ ماہ سے پہلے اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے پاس تھیں کہ اس طرح کی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے، اور اس کی یقیناً سیکورٹی فورسز اس طرح کی کاروائی کو روکنے اور باقی اس کی انویسٹیگیشن وہ کر رہی تھیں، اور اس پہ بہت سارے شواہد جو ہیں یہ ہمارے پچھلے 3-4 مہینے میں ہمارے پاس آئے ہیں کہ یہ جو کاروائی ہے اس کے پیچھے کون ہے، یہ کیسے سب کچھ ہوا ہے، کیسے یہ پلان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کی جو انہوں نے سوچا تھا یہ اس میں سے چند % بھی نہیں کر سکے، بلکہ بہت بری طرح انہوں نے مار کھائی ہے۔ یقیناً واقعات کی تعداد کچھ زیادہ ہے، کچھ جگہوں پہ زیادہ گئے ہیں، لیکن ہم نے ہر جگہ پر اگر کوئی ایونٹ ہوا تو اسے علیحدہ واقعے کے طور پہ پورا میڈیا کو بتایا ہے، مگر یہ زیادہ تر جگہوں پہ 90% جگہوں پہ تو چند منٹ تک بھی وہاں نہیں رہ سکے۔ تو ان کا ہدف یا ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا یہ کچھ فیصد بھی حاصل نہ کر پائے؟ دیکھیں، ان کا ہدف یہ تھا کہ یہ اس طرح کا ایک کاروائی کریں گے کہ مفلوج کر دیں گے نظام حکومت کو اور رٹ آف دی اسٹیٹ کو، اور یہ ایک دفعہ لگے گا کہ جیسے ہر چیز جو ہے وہ رٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں ختم ہو گئی ہے۔ یہ نہ صرف وہ نہیں کر سکے، بلکہ اس میں ان کی میجورٹی جو آئی یہ کام کرنے وہ ماری گئی یا پکڑی گئی، اور ان کا یہ بالکل یہ ارادہ نہیں تھا ان کا واپس جانے کا یا اس طرح کا اس کو ہولڈ کرنے کا ارادہ تھا۔ اور پھر اس میں جو پچھلے کچھ ہفتوں سے جو بہت ساری انفارمیشن پلان کا ہوا، یہ بلوچستان میں سے یہ افغانستان سے کہاں سے آئے، کہاں سے فنڈنگ کس طرح ہوئی، کمیونیکیشن کی بہت ساری ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ جس میں انڈین جو رول ہے ان کی جو پراکسی کے طور پہ ان پہ جو پیسے ملتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو تنخواہ ڈالرز میں ملتی ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ ڈالرز میں ایک آدمی کو تنخواہ ملتی ہے، جو ایک آدمی کے پاس اس کے پاس ایکوپمنٹ تھا، اس کی گن، اس کی ٹیلیسکوپ، اس کا ایک لانچر جو جیسے جو کہ چھوٹے بامب یا دستی بامب پھینکنے والے لانچر، پھر اس کے بعد اس طرح کی ساری چیزیں جو تھیں وہ 10 سے 15 ہزار ڈالر کے درمیان ایک آدمی کے پاس
وہ ساری چیزیں تھی. تو یہ اور آپ نے کہا مارے بھی گئے پکڑے بھی گئے, گرفتار شدگان کی سر کیا تعداد ہے اور ان سے کیا میرے پاس دیکھیں میرے پاس ایگزیکٹلی اس وقت ایگزیکٹ تعداد اس وقت نہیں ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اس کی فوٹیج بھی دی ہے اور اس میں نشاندہی بھی کی ہے کہ بھی وہ پکڑے گئے ہیں, بہت سارے زخمی گرفتار ہوئے ہیں, وہ بہت سارے ویسے پکڑے گئے ہیں اور کچھ. اور یہ جو بھی آپ نے معلومات دی ہے یہ ان گرفتار شدگان سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ابھی جو آپ نے معلومات دی ہیں کہ اتنے ڈالر کا اتنا اسلحہ اس کے پاس, تنخواہ ڈالرز میں, یہ ان گرفتار شدگان سے معلومات ملی ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ تو ہم نے بہت ساری فوٹیج ریلیز کی ہیں, سیکورٹی فورسز کے اداروں نے ریلیز کی ہیں, جس میں ان کی گنز پڑی ہیں, ان کے پاس وہ ٹیلیسکوپس پڑی ہیں, ان کی باقی جو اکوپمنٹ ہے وہ پڑا ہے. اس میں یہ جو بڑی سیکورٹی ادارے خود کوڈ کاپٹر استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ان کے پاس تھے. ان کے پاس یعنی بڑی جدید چیزیں جو کہ اس طرح کی بی ایل اے جو کہ کہتے ہیں پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں, کوئی ان کی یہ فنڈنگ اور ساری, اور یہ بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ ان کو ڈالرز میں جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیسے منتقل ہوتی ہے, کیسے ان تک پہنچتی ہے, کیا طریقہ کار. اوکے ٹھیک ہے. اور سر پاکستان نے ابھی ایک فیصلہ کیا ہے جس نے پورے عالمی منظرنامے کو ہلایا ہوا ہے. بظاہر کھیل سے متعلق فیصلہ ہے لیکن ظاہر ہے اس کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. یہ تم نے انڈیا کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے, اس میں بھی کیا یہ والا عنصر حالیہ ٹیررزم کا شامل ہے یا یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا, اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو بھی پاکستان کا یہ فیصلہ تھا؟ دیکھیں یہ جو کرکٹ کے بارے میں میرے پاس بہت ساری معلومات نہیں ہے, یہ کیونکہ کرکٹ میرا اتنا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن اس پہ یقیناً پاکستان کا جو مفاد ہے, اور کیونکہ پولیٹیسائز جو ہے کرکٹ کو وہ تو کیا ہے بھارت نے, یعنی کبھی سلام نہیں لیں گے, کبھی کوئی اور حرکت کریں گے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں یہ بڑی مقبول ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کو بڑا وہاں پر سیاسی طور پہ بھی بڑی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے کیا ہے, جس کے جواب میں پھر ٹھیک ہے ٹرافی والی بات ہے یا اس کا جو جواب ہے اس طرح کا, وہ پھر بڑا اچھا دیا ہے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک. اور سر لاسٹلی آج اس پر پھر ایوان میں ایک متفقہ قرارداد آئی, ورنہ یہ آپ لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہماری مخالف جماعت ہے پی ٹی آئی, یہ ان کے ٹرولز جو ہے وہ دہشت گردوں کو گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کا سی ایم بتایا کہ کب گیا ہے کس شہید کے گھر پہ یہ وہ, لیکن اس پر جو ہے وہ متفقہ قرارداد آئی. ان کے چیئرمین نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہ کے خراج تحسین پیش کیا فورسز کو. تو آپ اس پر تمام سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی میں نے فلور آف دی ہاؤس آج ان کا شکریہ ادا کیا ہے سب جماعتوں کا, اور اس میں اپوزیشن کی پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں تھیں. پورے ہاؤس نے دونوں ہاؤسز نے اس کو پاس کیا ہے اور اس پہ سارا موقف جو ہے وہ بڑی دیر بعد ہمارا کسی دہشت گردی یا اس طرح کے واقعے پر ایک موقف آیا ہے اور اسی کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت, پاکستان کی یہ جو دہشت گردی کی جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک سیکورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی فورسز یک زبان ایک بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گی, جس کی ضرورت ہے, جس کا پہلا قدم آج رکھا گیا. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب, بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے